دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اولاد ماری ماری کیوں پھر رہی ہے؟ پریشانیوں نے ڈیرا ڈال لیا ہے، قرضہ سر پر چڑھ چکا ہے۔ کیا کریں؟ کیوں اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنتا؟ آخر کون سا ایسا قصور ہم کر چکے ہیں؟ کون سا ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا؟ کیوں اللہ ہماری دعا نہیں سنتا؟ کیوں ہمارے رزق میں تنگی آ گئی ہے؟ عزیز بہن بھائیوں، ان سب باتوں کا جواب ایک ہی ہے، اپنی زندگی پر غور کرنا۔ کہیں ہم اپنے والدین کا دل تو نہیں دکھا رہے؟ کہیں دانستگی میں یا نادانستگی میں ان کے ساتھ بد کلامی تو نہیں کر رہے؟ والدین کی زندگی میں ان کے ہوتے ہوئے ان سے دعائیں لینے کی بجائے ہم پیروں فقیروں کے پاس تو نہیں جا رہے؟ اگر ایسا ہے تو کبھی بھی دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنَ احسانًا، والدین پر احسان کرو اور ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ اف کا مطلب ہے کہ ہلکی سی کوئی بھی ایسی بات جس سے ان کا دل دکھ جائے، اور ان کے ساتھ رحم والا معاملہ کرو، پیار و محبت والا معاملہ کرو۔ عزیز بہن بھائیوں، اگر ہم اپنے والدین کے گستاخ ہیں، اگر ہم ان پر پیار بھری نظر نہیں ڈال سکتے تو کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری ذلت اور ناکامی کا باعث بنے گا۔ والدین کے سامنے جھک کر بات کرنا، ادب سے بات کرنا اور ان کی خدمت کرنا، اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہنا، اور اگر جن کے والدین حیات نہیں تو ان کے لیے قرآن پڑھنا، ان کی مغفرت کی دعا کرنا اور ان کی قبر پر جانا۔ یقین کیجئے جو شخص اپنے والدین کا فرما بردار ہے، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اسے کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، اسے کبھی کوئی آزمائش نہیں ستائے گی، وہ دنیا میں ہمیشہ کامیابی پائے گا، اپنی اولاد کی طرف سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی۔ آئیے آج سے عہد کریں کہ اپنے والدین کے لیے بہترین دعائیں کریں گے اور اپنے والدین کی خدمت کریں گے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رسوا ہونے سے بچائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔